بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شیطان قسط نمبر 3۔ ناظرین، ابن شیطان کی تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کہانی شروع کریں، جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھوڑی دیر پہلے تم ایک برقع پوش پردہ نشین عورت تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہر خود لہجے میں کہا، پھر تم ٹھوکر کھا کر گریں، بے ہوش ہوئیں اور عورت سے مرد بن گئی۔ اب تم مرد ہو اور ہوش میں آ چکے ہو۔ تم مجھے اپنے علاقے کے تھانے دار کو بتاؤ گے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور وہاں وزیراں کی قبر کے پاس کھڑے کیا کر رہے تھے؟ صرف آج ہی نہیں بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے تمہارا یہی معمول تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کے سائے لہرائے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، تھارا انچارج برقع پوش، مرد، عورت، ٹھوکر، ہوش، بے ہوش، چاند نہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامنے کی کوشش کی، لیکن الٹی ہتھ کڑی نے اس کی اس کوشش کو ابتدائی مرحلے ہی میں ناکام بنا دیا اور وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ حوالدار فیض محمد نے کہا، ملک صاحب، یہ کم بخت یادداشت کھونے کا بہانہ کر رہا ہے، گرنے دو، ہمارے پاس ایسے تمام بہانوں کا علاج موجود ہے۔ میں نے سفاکی سے کہا، ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایک آدھ گھنٹے کی ٹریٹمنٹ سے اسے شافی فائدہ ہوگا۔ زیر حراست اس شخص نے ہراساں نظر سے مجھے دیکھا، لیکن یادداشت کی گمشدگی کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے ڈرامہ جاری رکھا۔ پتہ نہیں میں کون ہوں، کہاں ہوں اور آپ لوگ کون ہیں؟ مجھ سے اس قسم کے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ تم نے برے سلوک کا نام سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہوگا، میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ میں تمہیں دیکھنے کا موقع فراہم کروں گا، دیکھنا کیسے پلک جھپکتے میں تمہاری گمشدہ یادداشت واپس آتی ہے۔ تم دنیا کے وہ باخبر شخص بن جاؤ گے جو بڑے دعوے سے بتا سکے گا کہ پہلے انڈا پیدا ہوا تھا یا مرغی۔ وہ خاموش رہ کر ناقابل فہم نظر سے مجھے تکتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے گورگن کے تعاون سے اسے تھانے پہنچا دیا۔ برستی بارش میں ہم سب کی حالت بھیگے مرغوں جیسی ہو گئی تھی۔ خیردین واپس چلا گیا تو میں نے حوالدار سے کہا، یہ بندہ اب تمہارے حوالے ہے، میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں۔ اگر تم اس کی زبان پر پڑا قفل کھولنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے جگا دینا، ورنہ صبح ملاقات ہوگی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ برقع کی آڑ میں 7 روز ایک گورگن کو دہشت زدہ کرنے والا ہماری گرفت میں آ چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ میری بات کے جواب میں فیض محمد نے کہا، ملک صاحب، آپ اس بندے کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں اور سکون سے اپنی نیند پوری کریں۔ آپ کی دعا سے میں اس کی یادداشت کو واپس لانے کے لیے الٹا چرخہ گھمانے والا عمل کروں گا۔ آپ جب صبح تیار ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھیں گے تو میں آپ کے حسب منشا رپورٹ پیش کروں گا۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا جو تھانے سے ملحق عقبی جانب واقع تھا۔ پچھلے 2-3 گھنٹے ایک عجیب و غریب کارروائی میں گزرے تھے، تاہم بستر پر پہنچتے ہی مجھے فوراً نیند آ گئی۔ میں گزشتہ رات کار سرکار کے سلسلے میں ٹھیک طرح سو نہیں پایا تھا، لہذا نیند تو میری آنکھوں میں رچی بسی تھی۔ اس پر آج کی برستی کارروائی نے اس نیند میں شدت کا نکھار لگا دیا تھا۔ پھر دوسری صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ حوالدار نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اگلے روز میں اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے بڑی خوش آئند رپورٹ پیش کی۔ وہ زیر حراست بندے کی کھوپڑی پر دستک دے کر اس کی یادداشت کو واپس لا چکا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور مسرور کن لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں نے بندے کی بولتی کھول دی ہے۔ اس کا نام سلیم ہے اور وہ موضع نجیب پورہ کا رہنے والا ہے، وہی گاؤں جو ادھر نہر کی دوسری طرف واقع ہے۔ سلیم نے وہ ٹوپی برقع والا سارا ڈرامہ کسی سائیں جی کی ہدایت پر کیا ہے، بتا رہا ہے سائیں جی نے اسے ایک خاص وظیفہ کرنے کو کہا تھا جو کسی تازہ بڑھنے والی قبر کی پائیدی کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بولا، ٹھہرے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، باقی باتیں آپ اس سے خود ہی پوچھ لیں۔
میں نے پرمعنی انداز میں استفسار کیا، فیض محمد، اس کی زبان کھلوانے کے لیے تم نے کہیں زیادہ محنت تو نہیں کی؟ نہیں ملک صاحب، وہ میری بات کی تہ میں اترتے ہوئے مسکرا کر بولا، اس بڑھاپے میں مجھ سے اب محنت کب ہوتی ہے؟ فیض محمد ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، لیکن حسب موقع وہ اپنی عمر کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا تھا۔ جب خود کو بہت زیادہ چوک و چوبند ظاہر کرنا ہوتا تو کہتا ابھی تو میں جوان ہوں، اور جب کسی طرف سے آنکھ چرانا ہوتی تو معصوم سی صورت بنا کر کہہ دیتا اب اس بڑھاپے میں کیا کروں گا، جیسا کہ اس نے ابھی کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار فیض محمد سلیم نامی اس شخص کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا، حوالدار نے اپنے بڑھاپے میں بھی اچھی خاصی محنت کر ڈالی تھی۔ فیض محمد اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے سلیم سے کہا آرام سے ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ ہی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر مریل سی آواز میں بولا تھانے دار جی آپ تو بہت اچھے ہیں۔ پھر اس نے گردن گھما کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور شکایتی لہجے میں بولا آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، وہ بڑا ظالم آدمی ہے جی۔ میں حوالدار سے بھی زیادہ ظالم ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم نے میرے سوالات کے جواب میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہی تو میں تمہارے ساتھ جو زیادتی کروں گا اس کا احوال سنانے کی تم ہمت نہیں کر سکو گے۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا جناب میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، جب ساری بات کھل ہی گئی ہے تو پھر کچھ چھپانے کا کیا فائدہ، میری قسمت ہی خراب ہے، ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ اگر آج کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا کام بن جاتا، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور افسوسناک انداز میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں چند لمحے بغور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک 25-26 سالہ شخص تھا، لیکن اس وقت وہ ناامیدی اور مایوسی کے تنگ حلقے میں جکڑا نظر آتا۔ میں نے پوچھا مجھے پتہ چلا ہے تم ادھر قبرستان میں کوئی خاص قسم کا عمل کر رہے تھے؟ جی ہاں، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا کل اس عمل کی آخری رات تھی، اگر میں رات کے اندھیرے ہی میں واپس اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر پہلے تو بارش نے گڑبڑ کی اور پھر بعد میں آپ لوگوں نے تو میرا کباڑہ ہی کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑی مایوسی سے گردن ہلانے لگا۔ تم اپنا کون سا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ عمل کر رہے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ اور اس نوعیت کا بےہودہ عمل تمہیں کس نے بتایا تھا جس کے لیے مثل کاک برقع پہن کر ہفتے بھر کے لیے آدھی رات کے بعد ایک عورت کے بھیس میں کسی ویران اور سنسان قبرستان میں وقت گزارنا پڑے؟ وہ تھوڑے تامل کے بعد گویا ہوا تھانے دار صاحب، ایک ہفتے کا یہ وظیفہ مجھے سائیں جی نے بتایا تھا اور برقع والا مشورہ بھی انہی کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ بہت ضروری ہے، میں نے ان کی ہدایت پر پورا عمل کیا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، اس طرح عمل کے بعد جب تک میں قبرستان سے باہر نہ آ جاؤں زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کروں گا، برقع کا استعمال بھی قبرستان کی حدود کے اندر ہی کروں گا۔ چنانچہ وہ سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا میں گھر سے برقع ساتھ لے کر نکلتا اور قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے اسے پہن لیتا۔ اس طرح قبرستان سے باہر نکلنے کے بعد میں برقع اتار دیا کرتا تھا۔ میں سائیں جی کی ہدایت کے مطابق وہ عمل بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے چند الفاظ بتائے تھے جو قبرستان میں کسی تازہ دفن ہونے والے مردے کی پینتی کھڑے ہو کر مجھے پڑھنا تھے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھا دی تھی، بس سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا تھا، اور ہر صورت پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا
یہی نہیں ہو سکا۔ وہ ایک مرتبہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں خاموش ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولا، آپ لوگوں نے وظیفے کے آخری مرحلے میں گڑبڑ مچا کر میرے کام کا ستیہ ناش مار دیا۔ کیا آپ ایک آدھ دن کے لیے رک نہیں سکتے تھے؟ سلیم کے استفسار میں زمانے بھر کی شکست خوردگی بھری ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن میں اپنے کام کے پیش نظر اس سے کوئی رعایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا، تم ایک آدھ دن رکنے کی بات کر رہے ہو، ہم تو پہلے ہی 2-3 دن لیٹ ہو چکے تھے۔ مجھے اس رات تمہاری گردن دبوچ لینا چاہیے تھی جب پہلی مرتبہ گورنر نے تھانے آ کر تمہاری شکایت درج کرائی تھی۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اسے کھا جانے والی نظر سے گھورتے ہوئے اضافہ کیا، ابھی تو تمہارے کام کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ اگر تم نے آئندہ 15 سیکنڈ کے اندر مجھے اپنے اس کام کی نوعیت نہ بتائی تو میں تمہیں آنے والے 24 گھنٹوں کے لیے حوالدار فیض محمد کے سپرد کر دوں گا اور پورے اختیارات کے ساتھ۔ پھر وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرے گا اس سے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، تم اپنے رہو گے اور نہ ہی اپنے کام کے۔ میری دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ یہ جھرجھری اس شاندار سلوک کی یاد میں تھی جو گزشتہ رات کے آخری پہر حوالدار نے اس کے ساتھ روا سا کیا تھا۔ وہ جھرجھری کے انتقام پر سراسیمہ لہجے میں بولا، خدا کے واسطے مجھے اس جلاد کے حوالے نہ کریں، آپ جو پوچھیں گے میں بتانے کو تیار ہوں۔ حوالدار کی دہشت نے اس کے دل و دماغ کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تم سے جو سوال پوچھا تھا ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ تمہاری آسانی کے لیے میں ایک مرتبہ پھر تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنا کون سا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان وظیفوں وغیرہ کے چکر میں پڑے ہو؟ وہ جی یہ ساری گڑبڑ بشیری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، میں اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، یہ بشیری کون ہے؟ اس کی کہانی اب کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی، مگر سلیم کے جواب نے میرے اندازے پر خط تصدیق کھینچ دیا۔ اس نے نہایت ہی گہری سنجیدگی سے بتایا، بشیری میری بیوی ہے جناب۔ کیا میں تقریباً اچھل کر رہ گیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کیا تم خود اپنی بیوی کو قابو کرنے کے عملیات وغیرہ کا سہارا لے رہے ہو؟ میں نے تعجب خیز انداز میں استفسار کیا۔ وہ سادگی سے بولا، سائیں جی نے مجھے یقین دلایا تھا اگر میں ان کی ہدایت کے مطابق 1 ہفتے کا عمل پورا کر لوں گا تو بشیری میرے پاؤں کی دھول بن جائے گی، پھر وہ میرے سامنے اکڑ نہیں دکھائے گی، ایک کنیز کی طرح میری ہر قسم کی خدمت میں لگی رہے گی، میرے ہر مطالبے پر گردن جھکا دے گی۔ تو تم اپنی بیوی کو کوئی زر خرید لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، اور وہ بھی الٹے سیدھے وظائف کے ذریعے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار جی آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے اور آج تک اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ میں قریب جاتا ہوں تو وہ شور مچاتی ہے، میں اپنی عزت کے ڈر سے ہٹ جاتا ہوں، لوگ سنیں گے تو پوچھیں گے ہمارے گھر سے شور کیوں اٹھا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے سائیں جی کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا بشیری پر کوئی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے، جب تک وہ سایہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا یہ تمہیں قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گی۔ وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ شور مچا کر تمہیں دور کر دیتی ہے، ورنہ اگر کبھی زبردستی تم اسے چھونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ نادیدہ مخلوق تمہیں ختم کر دے گی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں سائیں جی سے پوچھا، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اس مسئلے کے صرف 2 ہی حل ہیں۔ نمبر 1، بشیری سے دستبردار ہو جاؤ، اسے طلاق دے دو، یا پھر اپنے ساتھ اس طرح رکھو کہ کبھی اسے چھونے کی غلطی نہ کرو۔
तुम दो अच्छे बहन भाइयों की तरह जिंदगी गुजारो गे। साईं जी की ये बात सुनकर मैं तड़प उठा और एहतजाजी लहजे में कहा, यह कैसे मुमकिन है जनाब? बशीरी मेरी बीवी है, मैं इसे अपनी बहन कैसे समझ लूँ? इसके वजूद पर मेरा पूरा पूरा हक है। एक शौहर होने की हैसियत से मैं इसे छू भी सकता हूँ और इसके साथ अज़वाजी तल्लुकात भी कायम करने का हक रखता हूँ। मैं इससे कैसे दस्तबरदार हो जाऊं? साईं जी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, बस तो फिर तुम इस नादीदा साये से अपनी गर्दन तड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं महसूस कर रहा हूं तुम बशीरी की तरफ पेशकदमी से बाज नहीं आओगे। तुम भी क्या करो, तुम्हारी बीवी चीज़ ही ऐसी है कि राह चलते की राल टपक जाए। बिलाशुबा तुम खुशकिस्मत भी हो और बदबख्त भी। बशीरी जैसी हसीन और शादाब औरत तुम्हारी मनकुआ है, लेकिन तुम इस पर अपना जायज़ हक नहीं जता सकते। अगर ऐसा करोगे तो जान से जाओगे। मैंने साईं जी की बात सुनी और फैसला कुन लहजे में कहा, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ और बशीरी के साथ मियाँ बीवी वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे मसले का आपने जो पहले हल बताया है वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। दूसरा हल आपके नज़दीक क्या है? साईं जी ने एक तवील सांस खींची और बोले, इलाज तुम्हारा मौजूदा मसला इलाज से भी हल हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए इलाज तजवीज़ करूँगा, तुम्हें मेरी हदायत पर अमल करना होगा। मैंने कहा, इलाज में देर न करें। साईं जी, उन्होंने कहा, देर किस बात की? तुम कल ही से वजीफ़ा शुरू कर दो। फिर मैंने इनकी हदायत को मद्देनज़र रखते हुए इस कब्रिस्तान में आना शुरू कर दिया। मेरा वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका था, बस आप लोगों ने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। अगर आज सुबह मैं अपने घर में होता तो फिर बशीरी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाती। वो खबीस साया इसकी जान छोड़ देता। मुझे रात की तारीकी ही में अपने घर पहुंचना था। जुमला अधूरा छोड़कर वो शिकायती नज़र से मुझे देखने लगा। मैं समझ गया साईं ने इसे बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तंज़िया लहजे में सलीम से पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मसला तो तुम्हारी बीवी के साथ था और इलाज तुम्हारा हुआ। ये किस किस्म का इलाज था? तुमने बताया है ना, ये वजीफ़ा तुम्हारे इलाज के तौर पर तजवीज़ किया गया था। साईं जी ने कहा था मेरे वजीफ़े से बशीरी ठीक हो जाएगी। वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, अगर फिर भी कोई कसर बाकी रहेगी तो फिर वो इसका इलाज करेंगे। मैं सलीम की सादगी नुमा हमाकत पर तिलमिला कर रह गया और बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, मेरा ख्याल है तुम्हारे इस साईं जी ने इस वजीफ़े के नताइज का इंतज़ार नहीं किया होगा और वो मक्कार शख्स तुम्हारी बेखबरी में बशीरी का इलाज भी कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो नज़र से मुझे तकने लगा। मुझे ख़ुद भी अपने कहे पर कदर हैरत हुई। वो अल्फाज बेसाख्ता मेरी ज़बान से अदा हुए थे। मैंने कदर संभलते हुए इससे पूछा, सलीम तुम्हारा ये साईं जी कहाँ रहता है? हमारे गांव नजीबपुरा ही में रहते हैं वो। इसने जवाब दिया। नाजरीन, चौथी किस्त इंशाल्लाह जल्द ही पेश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।